السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ لیٹس اسٹارٹ۔ رائٹر شیلا ظفر، قسط نمبر 15۔ کافی عرصے سے کھانا نہ ملنے کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہو چکی ہے۔ ان کو شوگر بھی ہے اور سب سے بری خبر یہ کہ انہیں الزائمر بھی ہے۔ وہ کبھی کبھی چہرے پہچانتے ہیں اور کبھی بالکل ہی بھول جاتے ہیں۔ انہیں یہ بیماری کب سے ہے اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن ان کی ابتدائی حالت کو دیکھتے ہوئے یہی لگتا ہے کہ وہ الزائمر کے دوسرے دور سے گزر رہے ہیں، جہاں وہ چیزوں کے ساتھ ساتھ انسانی شکلیں بھی بھولنے لگے ہیں۔ ڈاکٹر عفان ٹیبل کی دوسری جانب بیٹھے عمر کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ اس کے برابر میں ہی حمزہ اور حنان کھڑے تھے۔ بابا جان، اس کا کوئی علاج نہیں کیا؟ حنان نے پوچھا۔ بدقسمتی سے الزائمر ان بیماریوں میں شامل ہے جن کا کوئی علاج نہیں۔ الزائمر کے مریض کے پاس زیادہ زیادہ 7 یا 10 سال باقی رہ جاتے ہیں۔ کیونکہ ان کی بیماری دوسرے سٹیج پر ہے تو ان کے پاس 4 سے 5 سال باقی ہیں۔ عمر خاموش بیٹھا تھا۔ میں نہیں جانتا تمہارے اپنے باپ سے کیا اختلافات ہیں، لیکن میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ اس بوڑھے آدمی کو اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ ان کے پاس زندگی چند سال ہی باقی ہیں۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم ان کے آخری وقت میں ان کا سہارا بنتے ہو یا پھر انہیں مرنے کے لیے چھوڑ جاتے ہو۔ میری ڈیوٹی وقت ختم ہو گیا ہے، میں چلتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے اپنے روم سے چلے گئے۔ تم کیا کرو گے اب؟ حمزہ نے پوچھا۔ عمر کے والد کی خبر سن کر وہ لوگ بھی ہسپتال آ گئے تھے۔ پتہ نہیں، اس نے آہستگی سے کہا۔ وہ واقعی بہت پریشان تھا۔ انہوں نے جو بھی کیا اسے اللہ پر چھوڑ دو اور وہ کرو جو تمہارا فرض ہے۔ میں بس یہی مشورہ دے سکتا ہوں۔ حمزہ بھی اپنی رائے دے کر چلا گیا۔ پھر حنان اس کے پاس آیا۔ بلا شبہ وہ عمر کا بہترین دوست تھا۔ تم مجھے اتنا بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو۔ تم جو بھی فیصلہ کرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ حنان کے الفاظ نے اسے تسلی دی تھی۔ مجھے تو ان کو اس حال میں دیکھ کر خوش ہونا چاہیے حنان، پھر مجھے کیوں دکھ ہو رہا ہے؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ کیونکہ خون کے رشتے سے محبت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک اور آزمائش ہے تمہارے لیے، تم وہی کرو جو تمہارا دل کہے۔ حنان نے بس اتنا ہی کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ وارڈ میں موجود تھے، جہاں سے آفاق صاحب کو ڈسچارج کر دیا تھا۔ وہاں صرف عمر کو جانے کی اجازت تھی۔ وہ کمرے میں موجود ایک ایک چیز کو ٹکر ٹکر دیکھے جا رہے تھے۔ عمر ان کے پاس پہنچا۔ ابو گھر چلیں؟ اس نے ان سے پوچھا۔ کس کے گھر؟ انہوں نے پوچھا۔ آپ کے گھر۔ عمر نے انہیں کندھے سے تھاما تو انہوں نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ نہیں نہیں، میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا، وہ مجھے مارے گا اور پھر سے گھر سے نکال دے گا، میں نہیں جاؤں گا وہاں۔ تم دور ہٹو مجھ سے، تم مجھے وہاں نہیں لے کے جاؤ گے۔ کون مارے گا آپ کو؟ کون نکالے گا گھر سے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میرا بیٹا فراز، وہ مارے گا مجھے اور کھانا بھی نہیں دے گا۔ میں نہیں جاؤں گا وہاں، ہاں نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کسی خوف زدہ بچے کی طرح چادر کو اپنی مٹھی میں دبوچا۔ عمر کو ترس آیا تھا ان پر۔ ان کے سامنے بیٹھا اور پیار سے ان کے دونوں ہاتھ تھامے۔ آپ میرے گھر جائیں گے اور وہاں سے کوئی بھی آپ کو نہیں نکالے گا۔ تم کون ہو؟ وہ پھر سے اسے نہیں پہچان رہے تھے۔ آپ کا بیٹا عمر، اس نے نرمی سے کہا۔ تم مجھے مارو گے تو نہیں؟ پتہ نہیں کیا ہوا تھا ان کے ساتھ جو وہ اتنے خوف زدہ تھے۔ نہیں، اس نے اپنے آنسو پیے تھے۔ تو پھر چلو۔ وہ اٹھنے لگے۔ عمر نے ان کی مدد کی اور انہیں سہارا دے کر پارکنگ تک لے آیا، جہاں حنان گاڑی روکے کھڑا تھا۔ باقی سب جا چکے تھے۔ عمر نے آفاق صاحب کو پیچھے بٹھایا، دروازہ بند کر کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ آفاق صاحب پیچھے بیٹھے سیٹ بیلٹ سے کھیل رہے تھے یا شاید اسے پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ جو بھی تھا، لیکن وہ ذہنی طور پر یہاں نہیں تھے۔ تم نے فیصلہ کر لیا؟ حنان نے عمر سے پوچھا، جو پیچھے مڑا آفاق صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، میں نے سوچا تھا کبھی زندگی میں ابو سے سامنا ہوا تو ان کو سزا دوں گا، لیکن ان کے پاس دن ہی کتنے ہیں جو میں انہیں سزا دوں۔ تو تم انہیں وہاں بھی چھوڑ کر آ سکتے تھے۔ میرا دل نہیں مانا تھا ان کو اکیلا چھوڑنے کے لیے۔ تم جو کر رہے ہو بہت اچھا کر رہے ہو، حنان نے کہا تو عمر نے سر ہلا دیا۔ مجھے بھوک لگی ہے، وہ اچانک سے بولے۔ بس ہم گھر پہنچ رہے ہیں، پھر آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں گے، عمر نے مسکراتے ہوئے کہا تو پھر سے سیٹ بیلٹ سے کھیلنے لگ گئے۔ آدھی رات گزر چکی تھی، لیکن وہ ابھی تک لاؤنج میں رکھے صوفے پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ آفاق صاحب اس کے کمرے میں سو چکے تھے۔ سامیہ اس کے برابر آ کر بیٹھی اور ہاتھ پکڑا، چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے عمر سے پوچھا۔ ہاں، اس نے مختصر جواب دیا۔ میں جانتی ہوں تم اپنے دکھ کسی کے ساتھ نہیں بانٹتے، یا شاید میں اس قابل نہیں کہ تم مجھے اپنے دکھ بتاؤ۔ سامیہ نے دل میں سوچا اور اٹھ کر وہاں سے جانے لگی، جب ہی عمر کی آواز اس کے قدم زنجیر کیے۔ سامی! اس نے پہلی بار اسے اس کے نک نیم سے پکارا تھا۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، اس نے سامنے دیوار پر نظریں جمائے ہوئے کہا۔ سامیہ واپس اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ میں بہت چھوٹا تھا، شاید 6 سال کا، جب میری ماں مر گئی تھی اور ابو نے 2 دن بھی نہیں لگائے دوسری شادی کرنے میں۔ وہ ساری کھیتیاں خود ہی سلجھانے
گتھیاں خود ہی سلجھانے بیٹھ گیا تھا۔ عمر اور ہانیہ 2 ہی بہن بھائی تھے۔ ہانیہ اس سے 2 سال چھوٹی تھی۔ وہ 6 سال کا تھا جب اس کی ماں ایک حادثے میں دنیا سے چلی گئی۔ ننیالی رشتہ داروں میں بس ایک خالہ اور ماموں ہی تھے اور دونوں ہی ملک سے باہر تھے، اس وجہ سے وہ دونوں میت میں نہ آ سکے۔ عمر کی امی کے سوئم والے دن ہی اس کے ابو ایک عورت کو گھر لے آئے اور ان سے کہا کہ یہ آج سے تم دونوں کی ماں ہے۔ وہ دونوں معصوم بچے اس عورت میں اپنی ماں کو ڈھونڈنا چاہتے تھے، مگر اس عورت کے اندر ممتا نہیں تھی۔ وہ ہانیہ اور عمر کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی اور انہیں بات بات پر مارتی، ساتھ ہی ساتھ انہیں دھمکاتی بھی تھی کہ اگر اپنے باپ کو شکایت کی تو اور زیادہ ماروں گی۔ وہ لوگ خاموشی سے سہتے رہتے۔ اس کا بس چلتا تو ان کا اسکول بھی بند کرا دیتی، لیکن آفاق صاحب نے اس کی یہ بات نہیں مانی۔ چھوٹی سی عمر سے ہی اس نے ہانیہ کے سر پر گھر کا بوجھ ڈال دیا تھا۔ اپنے بچے بھی ہانیہ کو سنبھالنے دے دیتی۔ وہ ایک دن آفاق صاحب بہت سا زیور خرید کر گھر لائے، اپنی بیوی کو دیا اور کہا کہ اسے سنبھال کر رکھنا، یہ زیور میں نے عمر اور ہانیہ کے لیے رکھا ہے، جب عمر بڑا ہو جائے گا تو اس زیور کو بیچ کر اسے باہر پڑھنے بھیجوں گا اور ہانیہ کو اچھے گھر میں شادی کروا دوں گا۔ بلکہ میں تو سوچ رہا ہوں کہ ہانیہ کے نام پر ایک پلاٹ لے لوں تاکہ اس کی شادی پر اسے دے سکوں، ایک ہی تو بیٹی ہے میری، وہ خوشی سے کہہ رہے تھے جبکہ ان کی بیوی کے دل میں انگارے لوٹ رہے تھے۔ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ اور میرے بچوں کے لیے کچھ نہیں، اس سے پہلے کہ یہ اپنی جائیداد بھی عمر اور ہانیہ کے نام کر دیں، مجھے ان دونوں کا پتہ صاف کرنا ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں انہیں گھر سے رفو چکر کرنے کا پلان بنانے لگی اور ایک دن اسے موقع مل گیا۔ آفاق صاحب کی دوسری بیوی کا بھائی آیا ہوا تھا، وہ اپنے دونوں بھانجوں کے لیے مہنگی چیزیں لایا تھا۔ آفاق صاحب کی بیوی نے وہ ساری چیزیں ہانیہ کی الماری میں چھپا دی، اس سے پہلے کہ وہ کافی دنوں سے عمر اور ہانیہ کی بے جا شکایتیں لگا کر آفاق صاحب کو ان دونوں سے بدزن کر چکی تھی۔ اس روز وہ بہت غصے میں تھے۔ وہ ہانیہ کو چوری کے الزام میں مار رہی تھی تو عمر بیچ میں آ گیا تھا اور ان سے لڑنے لگا۔ آفاق صاحب اسی وقت گھر میں داخل ہوئے اور اسے اپنی بیگم سے لڑتا دیکھا انہوں کا پارا آسمان پر جا پہنچا۔ انہوں نے عمر کو تھپڑ لگا دیا، جواب میں عمر نے ان سے بھی بدتمیزی کی۔ لوہا گرم دیکھ کر آفاق کی بیوی نے ان دونوں کو گھر سے نکالنے کا حکم صادر کر دیا اور آفاق صاحب نے ان دونوں کو گھر سے نکال دیا۔ وہ دونوں گھر کے دروازے پر بیٹھے رہے تھے کہ صبح تک آفاق صاحب انہیں یقیناً گھر بلا لیتے، لیکن رات کے 3 بجے کے قریب اس کی سوتیلی ماں دروازے پر آئی اور ان سے کہنے لگی کہ تمہارا باپ بہت غصے میں ہے، فوراً یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ اگر اس نے دیکھ لیا نا تو ٹانگیں توڑ دے گا تم دونوں کی۔ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، عمر نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں آفاق کو بلاتی ہوں تاکہ وہ خود ہی تم دونوں کو مار مار کر یہاں سے بھگائے۔ یہ کہہ کر وہ آفاق کو آواز دینے ہی لگی تھی جب ہانیہ بولی، نہیں آنٹی، ابو کو مت بلائیں، ہم جا رہے ہیں یہاں سے، چلو عمر۔ وہ کہہ کر عمر کو وہاں سے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگی۔ عمر بھی خاموشی سے چلنے لگا۔ انجان رستہ تھا، آخری پہر اور وہ 2 چھوٹے بچے، کچھ پتہ نہیں تھا کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ دونوں نے دوپہر کے بعد سے کچھ نہ کھایا تھا۔ عمر اپنی بھوک تو برداشت کر رہا تھا لیکن ہانیہ اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ بھوک چل چل کر پاؤں تھک گئے تھے۔ اتنے میں عمر کو ایک ڈھابہ نظر آیا۔ اس نے ہانیہ کو ڈھابے میں رکھی کرسی پر بٹھایا اور خود مالک کے پاس آیا۔ مجھے 1 پلیٹ کھانا چاہیے، 1 پلیٹ 40 روپے کی ہے، اس نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ ڈھابے پر اتنا رش نہیں تھا پر میرے پاس پیسے نہیں ہیں، عمر نے سر جھکا کر کہا۔ پیسے نہیں ہیں تو کیا مفت دے دوں؟ بس 1 پلیٹ دے دو، میری بہن بھوکی ہے۔ بہن کے لیے عمر نے ساری خودداری اور عزت نفس بھلا دی تھی۔ جاؤ بیٹا جاؤ، میں نے کوئی خیراتی ادارہ نہیں کھول رکھا یہاں۔ انکل پلیز، کہا ہے نا جاؤ، وہ دھاڑا۔ کیوں ڈانٹ رہے ہو بچے کو؟ اس آواز پر عمر نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہاں ایک نفیس سے انسان کھڑے تھے۔ ارے کچھ نہیں ولید صاحب، بس یہ بچہ ایسے ہی تنگ کر رہا ہے۔ بیٹا کیا چاہیے آپ کو؟ ولید صاحب نے اس سے پوچھا۔ وہ سامیہ کے والد تھے۔ انکل میری بہن کو بھوک لگی ہے مگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس نے سر جھکا کر کہا۔ بیٹا آپ تو کسی اچھے گھر کے لگتے ہو، امی ابو کہاں ہیں؟ عمر نے جواب نہیں دیا۔ ایک کام کرو، 2 پلیٹ کھانا ان بچوں کے لیے لگواؤ، بل مجھ سے لے لینا۔ انہوں نے مالک کو مخاطب کیا، پھر عمر کی طرف دیکھا۔ کہاں ہے تمہاری بہن؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ وہ وہاں بیٹھی، عمر نے دوسری طرف اشارہ کیا لیکن اگلے ہی لمحے اسے جھٹکا لگا، ہانیہ وہاں نہیں تھی۔ ہانیہ ہانیہ کہاں گئی؟ وہ پریشانی سے آگے بڑھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ ولید صاحب بھی اس کے پیچھے آئے۔ انکل میری بہن نہیں ہے یہاں، ہانیہ ہانیہ، وہ روتے ہوئے اسے پکارنے لگا۔ بیٹا مل جائے گی وہ، تم فکر نہ کرو، ولید صاحب نے اسے تسلی دی۔ ہانیہ، وہ رونے لگا۔ ولید صاحب نے اس کے ساتھ مل کر ہانیہ کو تلاشنا شروع کیا۔ انہیں زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی کیونکہ ہانیہ کی لاش سامنے ہی قبرستان سے مل گئی تھی۔ کسی نے اسے اپنی حوث کا شکار بنا کر اس کی گردن پر چھرا پھیر کر اسے قربان کر دیا تھا۔ عمر آنکھوں میں بے یقینی لیے اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا۔ ولید صاحب جلدی سے اپنی گاڑی سے ایک چادر لے آئے، اس کی لاش کو چادر میں ڈھانپ کر ہسپتال لے گئے۔ عمر تڑپ تڑپ کر رویا تھا اس دن۔ ولید صاحب کو اس بچے پر ترس آ رہا تھا، وہ کسی اچھے گھر کا بچہ تھا اور یقیناً
کسی مشکل میں پھنس گیا تھا۔ ہانیہ کو دفنانے کے بعد وہ عمر کے پاس آئے اور اس سے ساری بات معلوم کی۔ اس نے سب بتا دیا۔ بیٹا میں تمہارے باپ سے بات کروں؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں، وہ قاتل ہے میری بہن کے، وہ چیخا۔ تو پھر تم کہاں جاؤ گے؟ آپ مجھے کسی یتیم خانے چھوڑ آئیں۔ ولید صاحب کا دل نہیں مانا کہ وہ اسے اپنے ساتھ ہی لے آئے۔ لیکن انکل مجھے کسی کا احسان نہیں چاہیے، ولید کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر اس نے کہا تھا۔ انہیں اس بچے کی آنکھوں میں خودداری نظر آئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں یہاں کرائے پر رکھ لیتا ہوں۔ انہوں نے اس کی خودداری کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہی۔ عمر کو انہوں نے اسکول میں داخل کروایا اور وہاں سے واپسی پر وہ روزانہ ایک کتاب کی دکان پر بیٹھنے لگا جس کے اسے ماہانہ 2000 روپے ملتے۔ رات کا کھانا ولید صاحب اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی بھجوا دیا کرتے تھے۔ ولید صاحب نے اسے اسی اسکول میں داخل کیا جہاں گلی کے سارے بچے جاتے تھے۔ وہیں اس کی دوستی حنان سے ہوئی اور حنان کے ذریعے باقی سب سے بھی ہو گئی۔ وہ کسی سے کچھ نہیں بولتا تھا، بس خاموش رہتا تھا، لیکن علی کی شرارتیں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے مسکرانے پر مجبور کر دیتی تھیں۔ سب کو بس اتنا معلوم تھا کہ عمر کی سوتیلی ماں نے اسے گھر سے نکال دیا تھا اور بھوک کے باعث اس کی بہن مر گئی تھی، اور یہ راز کہ در حقیقت اس کی بہن چائلڈ ایبیوز اللہ معافی کا شکار ہوئی تھی کسی کو نہیں پتا تھا۔ پھر جب عمر نے کالج پاس کر کے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو اس نے دکان پر بیٹھنا چھوڑ دیا اور اکیڈمی میں فزکس کی ٹیچر کے طور پر اسے نوکری مل گئی۔ وہ سب یونیورسٹی میں ساتھ تھے لیکن ان کے ڈپارٹمنٹ الگ الگ تھے۔ حیدر اور حمزہ اکنامکس میں ماسٹر کر رہے تھے، علی بزنس ڈپارٹمنٹ میں تھا، ارسلان نے کیمیکل انجینئرنگ کر لی تھی، جبکہ حنان اور عمر ایک ساتھ ہی اپلائیڈ فزکس میں ماسٹر کر رہے تھے۔ ڈپارٹمنٹس الگ ہونے کے باوجود وہ لوگ فارغ وقت میں یونی میں ساتھ پائے جاتے تھے۔ ایک دن عمر قبرستان گیا ہوا تھا، حنان بھی اس کے پیچھے آ گیا تھا۔ اس دن اس نے پہلی بار عمر کو روتے ہوئے دیکھا۔ وہ قبر سے باتیں کر رہا تھا اور اپنے باپ سے بدلہ لینے کا ذکر کر رہا تھا۔ اس نے عمر سے پوچھ لیا کہ حقیقت کیا ہے اور وہ چھپا نہیں سکا۔ اس نے حنان کو سب کچھ بتا دیا اور حنان اس کا بہترین دوست ثابت ہوا تھا۔ اس نے یہ راز آج تک اپنے سینے میں چھپایا ہوا تھا اور آج اس نے سامیہ کو بھی اس راز میں شریک کر لیا تھا، یعنی کہ وہ عمر کے دل میں وہ مقام حاصل کر چکی تھی جو عمر نے صرف چند ایک لوگوں کو دیا تھا۔ عمر تمہارے ابو نے جو بھی کیا ان کو اس کی سزا مل گئی ہے۔ تم سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو اور اپنا فرض پورا کرو۔ ساری بات سننے کے بعد سامی نے کہا، ہاں میں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا، ویسے بھی ان کے پاس زندگی کے چند سال ہی ہیں، میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں سکون ہی سکون تھا۔ میں آج کھانے میں کیا پکاؤں؟ اس نے بات بدلنے کی غرض سے پوچھا۔ جو بنا دو گی کھا لوں گا۔ اچھا جی، تو پھر میں ایسا کرتی ہوں آج کھچڑی بنا دیتی ہوں، وہ کہتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ کیا کھچڑی وہ کوئی کھانے کی چیز ہوتی ہے؟ یہ میں نہیں کھاؤں گا، عمر چیخا۔ لیکن تم نے ابھی خود کہا تو تھا کہ میں جو بناؤں گی تم کھا لو گے، اب تو کھانی پڑے گی۔ وہ اس کو منہ چڑھاتے بھاگ گئی۔ عمر ہنس پڑا تھا۔ صبح وہ دیر سے اٹھا کیونکہ اتوار کا دن تھا۔ ناشتہ کر کے وہ گلی میں آیا تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ سب اپنے اپنے گھروں سے باہر پریشان سے کھڑے تھے۔ یہ صبح صبح یہاں کون سی کانفرنس ہو رہی ہے؟ وہ حیران سا گھر سے باہر آیا۔ کیا ہوا ہے انکل؟ علی نے گلی میں کھڑے حلیم کے والد سے پوچھا۔ آ گئے تم؟ تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا، انہوں نے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ میرا پر کیوں انکل؟ یہ بتاؤ آخر ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کب جان چھوڑو گے ہماری؟ ڈاکٹر عفان نے پوچھا۔ پر انکل میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ کیا کیا ہے وہ دیکھو، تمہارے علاوہ یہ حرکت اور کون کر سکتا ہے؟ انہوں نے اپنے گھر کے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو علی نے بھی اس طرف دیکھا، لیکن دروازے پر نظریں پڑتے ہی اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ حنان کے گھر کے دروازے پر گھر برائے فروخت کا پوسٹر چپسا تھا۔ پوسٹر پر رابطے کے لیے حنان کے والد کا نمبر بھی جعلی حرف میں لکھا ہوا تھا۔ لیکن یہ تو وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی نظر گلی کے باقی گھروں کے دروازوں تک گئی اور وہ یہ دیکھ کر تو چراغوں میں روشنی ہی نہ رہی کہ ہر گھر کے دروازے پر برائے فروخت کا پوسٹر گھر کے مالک کے فون نمبر کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ پر یہ میں نے نہیں کیا۔ اچھا تو تمہارے علاوہ کوئی اور نمونہ بھی پایا جاتا ہے کیا؟ حمزہ کے ابو نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اگر یہ شرارت تھی بھی تو بے ضرر تھی اور وہ لوگ اتنا غصہ نہیں تھے اس پر۔ کیا پتہ کوئی جنات وغیرہ کا گزر ہوا ہو یہاں سے؟ علی نے بے نیاز سے کندھے اچکائے۔ بیٹا تمہارے ہوتے ہوئے کوئی جنات یہاں سے گزرنے کی غلطی بھی نہیں کر سکتے، حیدر کے والد بولے۔ ویسے علی یہ کارنامہ تو نے کس وقت انجام دیا؟ کیونکہ رات تک تو ہمارے ہی ساتھ تھا، حنان بولا۔ میرے بھائیوں اور ان کے ابا حضوروں، یہ کارنامہ میں نے انجام نہیں دیا، کیونکہ اگر میں نے کیا ہوتا تو صرف آپ سب کا نمبر نہیں لکھتا بلکہ کسٹمر کو یہاں لا کر گھر کو بیچ بھی دیتا۔ قسم لے لیں یہ میں نے نہیں کیا، علی نے شرافت سے کہا تو سب ہنس پڑے۔ تو پھر کس نے کیا؟ آپ کے علاوہ کون سا گنڈا رہتا ہے یہاں؟ حنان نے پوچھا۔ جس نے بھی کیا خان صاحب آپ اس کی فکر نہ کریں، میں اس کو دیکھ لوں گا۔ انکلس ریئلی سوری فار دیٹ۔
اگر تم نے نہیں کیا تو سوری کیوں بول رہے ہو؟ ڈاکٹر مہتاب نے پوچھا۔ کیونکہ دل میں آپ لوگ کو یہی لگ رہا ہے نا کہ یہ میں نے کیا ہے، تو اس لیے سوری بھی بول دیا۔ اب آپ سب لوگ گھر جائیں، میں ذرا اس بندے کو ڈھونڈوں جس نے یہ کیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، مل جائے تو ہمیں بھی بتا دینا۔ ہجوم چھٹ گیا۔ یہ واقعی تو نے نہیں کیا؟ حنان نے پوچھا، لیکن علی جواب دینے کی بجائے اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ ابے کہاں جا رہا ہے؟ حنان نے پوچھا، پھر کندھے اچکاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ گھر میں داخل ہو کر علی اس کے سامنے جا رکا جو صوفے پر سکون سے بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ سامنے نگیٹس کی پلیٹ بھی رکھی ہوئی تھی۔ ویل ڈن، میں تو سمجھا تھا کہ تم نہیں کر پاؤ گی یہ سب، علی نے پوچھا۔ کیا سب؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ سب کے گھروں کو بیچنے کا ٹھیکہ کہاں سے ملا تمہیں؟ علی سکون سے پوچھتا ہوا اس کے برابر بیٹھ گیا۔ نیا کاروبار شروع کیا ہے، تم چاہو تو تمہیں بھی پارٹنرشپ مل سکتی ہے۔ وہ اطمینان سے بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ ویسے مجھے تو لگا تھا کہ تم دھمکی دے رہی ہو، لیکن تم نے سچ میں کر دکھایا یار، علی نے پلیٹ سے نگیٹس اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ الینا نے اس سے کہا کہ وہ گھر پر بور ہو رہی ہے اور اسے کہیں گھمانے لے جائے، ورنہ پھر وہ ٹائم پاس کے لیے کوئی ایسا کام کرے گی جس کا الزام علی کے سر پر آئے گا۔ کل سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے کہیں شاپنگ پر لے چلو، لیکن تم خود تو گھوم پھر کر آ گئے۔ مجال ہے جو بہن کا خیال بھی آیا۔ بس بور ہو رہی تھی تو سوچا یہی کام کر لوں، اس وقت تو گزرنا تھا نا، اس نے منہ بس ہو رہا۔ لیکن تم نے سب کیا کس وقت؟ اس نے پوچھا۔ رات کے 4 بجے، اس نے کیچپ میں نگیٹس ڈبو کر منہ میں ڈالا۔ رات کے 4 بجے اکیلے؟ علی حیران ہوا۔ میرے ساتھ شفا بھی موجود تھی، بس فرق یہ تھا کہ جو کام میں یہاں کر رہی تھی وہی کام وہ پچھلی گلی میں کر رہی تھی۔ مطلب دوسری گلی میں بھی یہی کیا ہے تم لوگوں نے؟ ویری نائس، شفا کو بھی دوست بنا لیا تم نے۔ اس نے نگیٹس کی ساری پلیٹ کھا لی تھی۔ علی جب تجھے اندازہ تھا کہ یہ کام الینا نے کیا ہے تو باہر اتنی اداکاری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لاؤنج کے دروازے پر کھڑے حنان نے کہا۔ وہ جانے وہاں کب آیا تھا، کیونکہ کسی نے یقین نہیں کرنا تھا کہ یہ کام الینا نے کیا ہے۔ خیر آئے خان صاحب، آپ بھی ناشتہ کریں، علی نے حنان کو آفر کی۔ نہیں میں چلتا ہوں، یہ بتانے آیا تھا کہ تجھے کہ میں حمزہ کی طرف جا رہا ہوں، وہیں آ جانا، وہاں سے عمر کی طرف چلیں گے۔ وہ جانے کے لیے مڑ گیا۔ علی نے اس بات میں سر ہلایا۔ پتہ نہیں یہ تینوں اور کیا کیا کریں گے، حنان نے جھرجھری لی اور آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ارسلان، حنان، حیدر اور علی عمر کے گھر پر موجود تھے۔ عمر آفاق صاحب کو سوپ پلا رہا تھا اور وہ عمر کے موبائل سے کھیل رہے تھے۔ اس کے چہروں پر ڈھیروں اطمینان تھا۔ حمزہ نہیں آیا؟ عمر کو حمزہ کی کمی محسوس ہوئی۔ نہیں، وہ کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا، سوچ رہا ہوں واپسی پر اس کے گھر چلتے ہیں، حیدر نے کہا۔ بھائی تجھے اپنی بیوی سے ملنا ہے تو اکیلے جانا، ہم سب کو ساتھ میں کیوں لے کر جا رہا ہے؟ علی کی بات پر وہ خجل ہوا۔ میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا، میں تو سوچ رہا ہوں کہ اگر آج گلی میں کرکٹ کھیلتے ہیں، ارسلان نے مشورہ دیا۔ لیکن تو کیسے کھیلے گا لنگڑے؟ علی نے پوچھا۔ تیرا اور کوئی کام ہے دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے کے علاوہ؟ اس نے بیزاری سے پوچھا۔ اور بھی بہت سے کام ہیں، کبھی اکیلے میں آؤ پھر بتاؤں گا۔ خیر آپ سنائیں کیسے ہیں انکل؟ علی نے آفاق صاحب سے پوچھا۔ انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم کون؟ انہوں نے پوچھا۔ میں آپ کے بیٹے کا جگری یار، علی نے اپنا تعارف کروایا۔ کون سا بیٹا؟ وہ حیران ہوئے۔ یہ عمر ہے نا آپ کا بیٹا؟ میری تو ابھی شادی نہیں ہوئی اور تم میرے بیٹے سے بھی مل لی ہو؟ ان کی بات پر جہاں عمر سمیت سب ہنسے تھے وہیں علی گرتے گرتے بچا تھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں انکل، اب تو آپ کے بیٹے کی شادی بھی ہو گئی ہے، بس ولیمہ رہتا ہے۔ کس کا ولیمہ؟ انہوں نے پوچھا۔ عمر کا۔ کون عمر؟ آپ کا بیٹا۔ تم میرے بیٹے کو کیسے جانتے ہو؟ ارے انکل ابھی تو بتایا ہے کہ وہ میرا دوست ہے۔ وہ لیکن تم کون؟ علی کا سر گھوم کر رہ گیا تھا، سب ہنس ہنس کر دھرے ہو رہے تھے۔ واپسی پر وہ لوگ کرکٹ کا سارا سامان لے کر گلی میں آ گئے۔ حمزہ کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا ابھی تک۔ چل پہلے حمزہ کے گھر چلتے ہیں، وہ آ گیا ہوگا تو اسے بھی بلا لیں گے، علی نے کہا۔ تو چاروں نے حمزہ کے گھر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ آپ بھی آ جائیں، آپ ہی کا سسرال ہے، علی نے حیدر کو گلی میں ہی کھڑے دیکھ کر شرارت سے کہا۔ میں یہی ٹھیک ہوں، حمزہ کو لے آؤ جلدی، اس نے کہا۔ وہ حمزہ کے گھر اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ علی نے حریم کے سامنے اس کو ذلیل کروا کر ہی چھوڑنا ہے۔ اور وہ چاروں گھر کے لون میں داخل ہوئے تو حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ حریم ایک بڑا سا سوٹ کیس گاڑی کی ڈگی میں رکھ رہی تھی اور ڈرائیور پاس ہی کھڑا تھا۔ یہ کہاں جا رہی ہے؟ عمر نے پوچھا۔ سبھی حیران تھے، وہ شکل سے کافی غصے میں لگتی تھی۔ حریم تم کہاں جا رہی ہو؟ علی نے شرافت سے پوچھا۔ جہنم میں، تمہیں ساتھ چلنا ہے، حریم نے اتنی زور سے کہا تھا کہ وہاں کھڑے ہر فرد کو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنا پڑا تھا۔ نہیں بہن، میں وہاں جا کر کیا کروں گا، تم اکیلے ہی جاؤ، علی جلدی سے کہتا پیچھے ہٹ گیا۔ گاڑی سٹارٹ کرو، اسے ڈرائیور کو حکم دیا تو وہ جی میڈم کہہ کر دروازہ کھولنے لگا۔ پر تم جا کہاں رہی ہو؟ عمر نے پوچھ ہی لیا۔ ملک چھوڑ کر جا رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے، بتا دینا اس حمزہ کو بھی اور حیدر کو بھی، وہ چبا چبا کر کہتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کیا مطلب حمزہ کو نہیں پتا کیا تم جا رہی ہو؟ حنان نے پوچھنا چاہا لیکن وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی اور اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور زن سے گاڑی لے اڑا۔ وہ لوگ تیزی سے باہر
باہر آئی۔ ایک اور نکلا تھا گھر سے، حیدر نے ان لوگوں کو دیکھ کر پوچھا حریم اچھا لیکن تم لوگ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ اس نے ان کی پریشان صورت دیکھ کر پوچھا کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ ملک چھوڑ کر جا رہی ہے۔ حنان نے کہا کیا؟ حیدر سناٹوں میں رہ گیا تھا۔